बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तूरी। और नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी ने अवाम की सहूलियत के लिए बड़े इकदाम उठा दिए हैं। यहाँ पर एक फैसिलिटेशन सेंटर का क़याम अमल में लाया गया, जिसने बाकायदा तौर पर काम का आगाज कर दिया गया है और इस हवाले से सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दी गई है। यहाँ पर जो फैसिलिटेशन सेंटर के अंदर मौजूद जो अमला है, जो अफसरान हैं, उनकी जानिब से इसकी तफसीलात इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जहां पर शफाफियत को जो है वो यकीनी बनाने के लिए बड़े इकदाम उठाए हैं, इस हवाले से खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही इस चीज का आगाज किया गया है और करप्शन के खात्मे के लिए बड़े मौसर इकदाम उठाए गए हैं। शिकायत का अजाला किया जा रहा है। इन तमाम शिकायत को मद्देनजर रखते हुए दो शिकायत जो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन से या अफसरान से रिलेटेड थी, उसमें से एक अफसर के खिलाफ कार्रवाई की गई और उस अफसर के हवाले से ये खबर बताया जा रहा है कि उन्हें नौकरी से फारिग किया गया है। इस हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई है, गैर रस्मी ये ब्रीफिंग थी। इसके अलावा जो फैसिलिटेशन सेंटर है उसके कयाम में उसमें क्या क्या सहूलियात आवाम के लिए फराहम की जा रही हैं, और फिर सबसे अहम बात कि इंसानी जो इंटरेक्शन है उसको कम करने के लिए AI का जो है वो इस्तेमाल मुतारफ कराया गया है और 35 के करीब फैसिलिटेशन सेंटर में जो सहूलियात हैं वो फराहम की जा रही है आम आवाम को। यानी एक क्लिक पर आपको वो तमाम सहूलियात मुयस्सर होंगी जो आम साइलिन के लिए, अवाम के लिए सुप्रीम कोर्ट में, अदलिया में जहां भी साइलिन के लिए मुश्किलात होंगे वहां पर आसानी के लिए इकदाम उठाए गए हैं। इसकी तफसीलात भी इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। जो सुप्रीम कोर्ट में सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस हैं मुश्ताक अहमद साहब, उन्होंने ब्रीफिंग दी है। इसके अलावा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं सुहेल लगारी साहब, उन्होंने ब्रीफिंग दिया है। इसके अलावा जो फैसिलिटेशन सेंटर में यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं, जो लाइजन ऑफिसर हैं शुमाइला नाज, उनकी जानिब से ब्रीफिंग दी गई है। उस ब्रीफिंग की तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। और जो शुमाइला नाज हैं उनसे हमारी गुफ्तगू हुई है, तकरीबन कोई 1 मिनट की वो गुफ्तगू भी इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने जरूर दबाना है ताकि पाकिस्तान की अदलिया या पाकिस्तान की सियासी माहजू में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस हवाले से अपडेट आप नाज़रीन को मिल सकें। तो चलते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर हम तनकीद करते हैं, बहुत सारे मामलात के ऊपर सवालात उठाते हैं, वहीं पर जो अच्छे इकदाम हैं उनको भी जो है अवाम के सामने उजागर करना चाहिए। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक ब्रीफिंग दी गई है। उस ब्रीफिंग में फैसिलिटेशन सेंटर के हवाले से दो ब्रीफिंग्स हैं, वो मैं दोनों आपके सामने रखूंगा। पहली ब्रीफिंग ये थी कि सुप्रीम कोर्ट का अवामी सहूलत के लिए बड़ा इकदाम उठाया गया चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी की जानिब से, और चीफ जस्टिस की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट में साइलिन की सहूलत और इंसाफ तक आसान रसाई के लिए कायम किया गया पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर ने बाकायदा काम का आगाज कर दिया है, ऑपरेशनल कर दिया गया है। और इस अहम इकदाम का मकसद अदालत उस्मा में आने वाले जो शहरी हैं या साइलिन है उनको जदीद और शफाफ खिदमात फराहम करना है। क्योंकि हमेशा ये होता था कि आपको पता है जब पब्लिक का एक दूसरे का इंटरेक्शन होता है तो वहां पर फिर बहुत सारे इश्यूज, मसाइल भी आ सकते हैं और करप्शन का भी खतरा हो सकता है। तो अब ये तमाम तर प्रोसीजर AI के जरिए जो है एक ही सेंटर में एक अफसर के जेर निगरानी वहां पर सारा कुछ ये चीज हो रहा है। पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर में जो अहम खुसूसियात और फराहम करता सहूलियात हैं उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जो पब्लिक फैसिलिटेशन एंड लाइजन ऑफिसर हैं शुमाइला नाज, उन्होंने साथियों को इस हवाले से तफसीली ब्रीफिंग देते हुए ये बताया कि फैसिलिटेशन सेंटर पर फिल वक्त 23 मुख्तलिफ जो खिदमात हैं वो फराहम की जा रही हैं, जिनमें अगस्त 2026 तक मजीद इजाफा करके उनकी तादाद 35 तक बढ़ाई जाएगी। यानी कुल 35 सहूलियात दी जा रही है, उसमें से 23 सहूलियात पर इस वक्त बाकायदा काम का आगाज किया जा चुका है और लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। सेंटर की तमाम तर सहूलियात सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन पर भी दस्तयाब होंगी ताकि साइलिन घर बैठे भी इन तमाम तर सहूलियात से मुस्तफीद हो सकेंगे। ब्रीफिंग के दौरान यह भी बताया गया कि अक्टूबर 2025 से लेकर अब तक 58,000 से ज्यादा साइलिन ने इन फैसिलिटेशन जो सहूलियात हैं उनका फायदा उठाया है। साइलिन इस मरकज से अपने खिदमात की जो मुकदमात हैं या अपने जो इश्यूज हैं उसकी तफसीली मालूमात, मुकदमात का इंदराज और अदालती अहकामात की तस्दीक शुदा जो कापियां होती हैं वो हासिल कर सकते हैं। मरकज में साइलिन के लिए इब्तदाई कानूनी रहनुमाई का फीचर भी मुतारफ करवाया गया है। इसके अलावा सबसे एक और बड़ा इकदाम उठाया गया है कि फीसों की ऑनलाइन अदायगी के हवाले से बताया गया कि पहले साइलिन को केस फाइल करने की फीस स्टेट बैंक में जमा करानी पड़ती थी,
تاہم اب عوامی سہولت سینٹر کے اندر ہی چالان جاری کر دیا جاتا ہے، جسے کسی بھی آن لائن بینک یا موبائل ایپ کے ذریعے منٹوں میں ادا کیا جا سکتا ہے، جیسے جیز کیش ہے، اس کے علاوہ ایزی پیسہ ہے، موبائل ایپس ہیں. کیونکہ یہ جو کام ہوتا تھا، اسٹیٹ بینک جائیں آپ، سپریم کورٹ آئیں، وہاں سے پھر چالان بنوائیں، چالان جمع کرائیں، اس کی کاپی لا کے جمع کرائیں، مطلب آپ کو جو اب گھنٹہ آدھا گھنٹے میں ہونے والا کام ہے وہ پہلے دنوں میں ہوتا تھا. تو اب وہ جو دنوں کا کام تھا وہ کم ہو گیا، آدھا گھنٹہ گھنٹے کا ہو گیا ہے. شمائلہ ناز جو یہاں پر فیسیلیٹیشن سینٹر میں لائزون آفیسر ہیں، ان سے جو گفتگو ہماری ہوئی ہے وہ گفتگو آپ کو سنوا لیتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو میں آگے چلتے ہیں. السلام علیکم everyone, this is Public Facilitation and Liaison Officer Shumaila Naz here. So I was asked that how many services we are providing and how many visitors we have facilitated so far. So this is the basic count of the visitors. Total 33 services provide کی جا رہی ہیں. ہمارے پاس یہ کاؤنٹر 1 کی سروسز ہے، کاؤنٹر 1 سوری یہ ہمارے پاس ڈیسک 1 کی ہے. ہمارے پاس 2 بیسیکلی ڈیسک ہیں، ایک کاپی اینڈ انفارمیشن ڈیسک ہے جس پر یہ لیگل فی فارم وغیرہ یا ریکارڈ کی کاپیز وغیرہ کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں. دوسرا ہمارے پاس انسٹیٹیوشن ڈیسک ہے، اور ٹوٹل ملا کر ہم لوگ 33 سروسز آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں. انسٹیٹیوشن ڈیسک پہ ہمارے پاس ایکسٹرا ایک ایڈیشنل ڈاکومنٹ سے لے کے فریش فائلنگ تک سب کی سب یہاں پر ہوتی ہے انسٹیٹیوشن ڈیسک پہ. سو انیشیل اسکروٹنی سے لے کے انیشیل فائلنگ تک سب انسٹیٹیوشن ڈیسک پہ ہوتا ہے. ٹوٹل 33 سروسز ہیں. ناظرین، آپ نے شمائلہ ناز کی گفتگو سنی اور فیسیلیٹیشن سینٹر میں کیا کیا سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اور کیا کیا عوامی مسائل ایشوز کو حل کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور کیا طریقہ کار ہے، وہ سارا آپ نے سن لیا. اب شمائلہ ناز کے بعد یہاں پر جو صحافیوں کو بریفنگ دی گئی، سیکریٹری ٹو چیف جسٹس ہیں مشتاق احمد صاحب ہیں، ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ آئندہ کے منصوبوں پر روشنی ڈالی گئی اور کہا گیا کہ ڈیجیٹل سہولیات کے تحت جلد ہی آٹو فکسیشن فیچر متعارف کرایا جا رہا ہے. آٹو فکسیشن پالیسی کے تحت مقدمات کو سماعت کے لیے مقرر کرنے میں انسانی عمل دخل مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، جس سے شفافیت کو فروغ ملے گا. جبکہ سائلین کی سہولت کے لیے ایک مخصوص کال سینٹر بھی قائم کیا جا رہا ہے. کال سینٹر میں 2 تجربہ کار وکلا ہمہ وقت وہاں پر موجود ہوں گے جو سائلین کو فری اور درست معلومات یا پھر مشورے فراہم کریں گے. اس کے بعد رجسٹرار سپریم کورٹ ہیں سہیل لغاری صاحب، انہوں نے میڈیا کو یہ بتایا کہ یہ جو پبلک فیسیلیٹیشن سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، اس سینٹر کے ساتھ ساتھ جو پارکنگ ہے اور جو دیگر ترقیاتی کام ہے ان پر تقریباً 20 کروڑ سے زیادہ کے اخراجات آئے ہیں. اس کے بعد جو دوسری بریفنگ دی گئی وہ رجسٹرار سپریم کورٹ اور سیکریٹری ٹو چیف جسٹس ہیں مشتاق احمد صاحب کی جانب سے دی گئی، اور اس میں اے آئی کے استعمال کے حوالے سے بتایا گیا کہ انسانی عمل دخل کیسے ختم ہوا، اور پھر جو کرپشن کے حوالے سے یا جو افسران کے خلاف جو شکایات اس کے ازالے کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں سائلین کی سہولت اور شفافیت کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور اصلاحات کا عمل تیز کر دیا گیا ہے. اس سلسلے میں رجسٹرار سپریم کورٹ سہیل لغاری اور سیکریٹری ٹو چیف جسٹس مشتاق احمد نے میڈیا کو سپریم کورٹ کی سروسز پر تفصیلی بریفنگ دی. بریفنگ کے دوران چیف جسٹس کے سیکریٹری مشتاق احمد نے بتایا کہ سپریم کورٹ اب مقدمات کو مقرر کرنے کا اختیار آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کو منتقل کرنے پر کام کر رہی ہے. انہوں نے وضاحت کی کہ اے آئی پالیسی کے مطابق مقدمات کی تاریخیں اور بینچز مقرر کرے گی، جس سے مقدمات کی سماعت میں انسانی عمل دخل مکمل طور پر ختم ہوگا. مشتاق احمد کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ اس وقت مجموعی طور پر 35 مختلف سروسز فراہم کر رہی ہے، جن میں سے بیشتر کو آن لائن کر دیا گیا ہے، جبکہ مزید 12 سروسز کو آن لائن کرنے پر کام تیزی سے جاری ہے. انہوں نے شکایت سیل کی کارکردگی پر بھی روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ سپریم کورٹ کے شکایت سیل کو مجموعی طور پر 50,830 شکایات موصول ہوئیں، جن میں صرف 2 شکایات براہ راست سپریم کورٹ کے افسران سے متعلق تھی. کرپشن کی ایک شکایت پر انہوں نے کارروائی کرتے ہوئے یہ بتایا کہ اس پر کارروائی کی گئی اور سپریم کورٹ کے ایک اعلیٰ افسر کو خلاف ورزی پر کارروائی کی گئی، اور انہوں نے واضح کیا کہ اب سپریم کورٹ صرف متعلقہ شکایت پر ہی قانونی کارروائی کرتی ہے، جبکہ ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں جس افسر کے خلاف کارروائی کی گئی اس کو نوکری سے برطرف کیا گیا، نوکری سے فارغ کیا گیا. تو یہ سپریم کورٹ کے اندر سے ہی شفافیت کے لیے ایک اقدام اٹھایا گیا ہے. سیکریٹری ٹو چیف جسٹس مشتاق احمد نے مزید بتایا کہ اوورسیز پاکستانیوں کا سپریم کورٹ کے شکایت سیل سے متعلق فیڈ بیک انتہائی مثبت رہا ہے. اوورسیز شکایت سیل میں کل 1063 شکایات موصول ہوئی، جن میں سے 22 کا تعلق سپریم کورٹ سے تھا اور ان 22 میں سے 14 شکایت کو نمٹایا جا چکا ہے. اس موقع پر رجسٹرار سپریم کورٹ سہیل لغاری نے بتایا کہ نیب سے متعلق حالیہ فیصلے کے بعد جو جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی 3 رکنی بینچ نے کچھ روز قبل فیصلہ سنایا اور یہ فیصلہ دیا تھا کہ تمام جو سپریم کورٹ کے مقدمات ہیں جو نیب سے ریلیٹڈ وہ وفاقی آئینی عدالت سنے گی. تو اب ان کی
تعداد پر تھوڑا سا ہم سب کو مسئلہ آ رہا تھا، تو اب انہوں نے اس تعداد کا بتایا کہ انہوں نے نشاندہی کی اس وقت سپریم کورٹ میں نیب کے تقریباً 300 کے قریب مقدمات زیر التوا ہیں جن کی درجہ بندی کی جا رہی ہے، اور وہ 300 مقدمات وفاقی آئینی عدالت کو ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ تو یہ بریفنگ دی گئی ہے، سپریم کورٹ میں اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے، سپریم کورٹ کے عملے کی جانب سے، اور شفافیت لانے کے لیے اقدامات کی جا رہے ہیں۔ فیسیلیٹیشن سینٹر جو سپریم کورٹ کے گیٹ کے باہر ہی بنایا گیا ہے، انٹری احاطہ عدالت سے باہر ہی، جہاں پر آپ انٹر ہوتے ہیں، وہاں ساتھ ہی وہ تمام سہولیات آپ کو وہاں پر میسر ہوں گی، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ایک ہی کلک پر آپ کو سب کچھ وہاں پر دستیاب ہوگا۔ وہاں آپ کی شکایات کے ازالے کے لیے افسر موجود ہوگا وہاں پر۔ اس کے علاوہ سب سے اہم بات 11 سے 11:30 بجے تک رجسٹرار سپریم کورٹ جو ہے وہ خود وہاں پر براہ راست وہاں پر موجود ہوتے ہیں، کسی بھی شکایت کو سننے کے لیے، کسی بھی مشکل صورتحال یا کسی کو کوئی پرابلم آتی ہے تو اس کے حل کے لیے وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ سپریم کورٹ کی جانب سے بڑا اقدام اٹھایا گیا ہے۔ تو ناظرین، یقیناً ہم سپریم کورٹ میں جہاں پر بہت سارے سوالات اٹھاتے ہیں فیصلوں کے اوپر، یہ فیصلہ یہ ہوا، کہیں سیاسی بنیادوں پر، کہیں کچھ اور مسائل ہوتے ہیں، ان بنیادوں پر ہم سوالات اٹھاتے ہیں، وہیں پر جہاں پر اچھے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے، ان پر بھی ہمیں بتانا ضروری ہے تاکہ پبلک اویئرنیس کے لیے، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ آپ کی عدالت ہے، اس عدالت میں آپ کو کیا کیا سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان سمیت ملک بھر سے جو بھی نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی اس حوالے سے آپ ناظرین کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔